ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ہائے ہائے، اعلان ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ ہم جب ہمارے گھر کو بنا دیا، مکمل کر دیا، فرمایا، اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے واسطے اور امن کی جگہ بنا دیا، پھر کہا یہاں نماز ادا کرو، بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ. اللہ رب العالمین کا اعلان ہو رہا ہے. فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، حکم کیا ہم نے ابراہیم کو اور اسماعیل کو ان طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے واسطے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا. ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی بنیاد کو رکھتے ہوئے جاتے ہیں، بنائے کعبہ کو تیار کرتے جاتے ہیں، دعا بھی کرتے جاتے ہیں میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے تمام کی تمام کائنات کے رب، اس شہر کو آباد بھی کر، اس شہر کو آباد بھی رکھ اور امن کا شہر بھی بنا، اور یہاں رہنے والوں کے لیے روزی دے دے اور یہاں کے رہنے والوں کو میوے کی فراوانی کر دے. اور فرمایا جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ ان پر یہاں روزی اور پھلوں کی فراوانی کر دے، اور قیامت کے دن پر جو ایمان رکھے اس کے لیے بھی فراوانی کر دے. یعنی یہاں جو رہیں وہ اہل ایمان ہو، ان کو روزی دے میووں کی، اور کفار کے لیے دعا نہ کی تاکہ وہ مقام کافروں سے پاک تر رہے، کفر سے پاک تر ہو جائے. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. اور فرمایا اور جو کفر کرے اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں، پھر اس کو جبراً بلاؤں گا دوزخ کے عذاب میں، اور وہ بری جگہ ہے. اللہ رب العالمین نے پھر کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور یاد کر جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل، اور دعا کرتے تھے اے پروردگار ہمارے قبول کر ہم سے، بے شک تو ہی ہے سننے والا جاننے والا، ہم سے قبول کر اس کام کو کہ تعمیر خانہ کعبہ کی تعمیر تو سب کی دعا تو ہی سنتا ہے، یہ تیرے ہی لیے تو تیار کیا جا رہا ہے، یہ تیرا ہی تو گھر ہے اور تو نیتوں کو بھی جانتا ہے. ذرا غور کر، ابراہیم علیہ السلام اس امت مسلمہ کے لیے دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے پروردگار ہمارے اور کر ہم کو حکم بردار اپنا اور ہماری اولاد میں بھی کر ایک جماعت فرما بردار اپنی، اور بدلا ہم کو قائد حج کرنے کے مناسک حج ہم کو بتلا دے، ہم کو معاف کر، بے شک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا. ہائے ہائے انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے. ذرا سوچیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے کیا انعام دے کر گئے، ہمارے لیے دعا کی، قیامت تک کے آنے والے ہیں ایمان کے لیے دعا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا اے اللہ کے رسول یہ
قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو معلوم ہوا سنت ابیکم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ حج بھی اور قربانی بھی ابراہیم علیہ السلام کی وفاؤں کا نام ہے، اداؤں کا نام ہے، اور ان اداؤں کو زندہ کرنے کا اور ان وفاؤں کی تکمیل کا نام ہی تو حج اور قربانی۔ ہائے ہائے، ذرا غور کر، چاہے احرام ہو یا تلبیہ ہو، طواف ہو یا حجر اسود کا بوسہ، رمل ہو یا مقام ابراہیم کے نوافل، صفا مروہ کی سعی ہو یا دوڑنا، منی کی روانگی ہو یا عرفات کا قیام، جمرات کی کنکریاں مارنا یا قربانی کرنا، یہ سب ارکان اور افعال، یہ ساری کی ساری عبادتیں اور ریاضتیں، یہ رونا اور دھونا، یہ بے چینی کی حالت بنا لینا اور دوڑنا، بے تحاشا اللہ کے سامنے رونا گڑگڑانا، یہ سب کا سب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں اور وفاؤں کا نام ہے۔ ان کی اداؤں اور وفاؤں پر مٹنے کا نام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رحمت اور محبت بھرے گلشن سے بہراور ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری جھولیوں کو اللہ تعالیٰ حج کے ثمرات اور برکات سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو ذرا غور کریں میرے پیارے دوست اور بزرگوں، جیسے میں گزشتہ بیانات میں سے آپ کے سامنے بات کہتا ہوا بار بار آ رہا ہوں، آپ گزشتہ بیانات سے یہ بات بخوبی سن چکے ہوں گے کہ سارے کے سارے ارکان ادا کرنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل کی سنتوں کو زندہ کرنے کا نام، میرے محبوب کی سنتوں کو زندہ کرنے کا نام۔ ہائے ہائے، ذرا غور کریں، میں مختصر طور پر ان آیات بینات کا خلاصہ کرتا چلوں جن میں اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم فرمایا ہے، حج کے انوار و برکات کو بیان فرمایا ہے، یا حج کی ان یادگار اور لائق احترام تاریخی واقعات اور مقامات کا تذکرہ فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں اور وفائیں اور دعائیں قرار دی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ طواف اور قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر دے اللہ اس مقام کو، اور یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں سب شہر کی درستگی کے لیے۔ سورہ حج کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ کو ٹھکانہ بنا دیا کہ کسی کو میرا ساجی نہ بنا، اور میرے گھر کو طواف اور قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر، لوگوں میں حج کا اعلان کر۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ فرمایا اور میرے گھر کو حج کرنے والوں کے لیے اور میرے گھر کو طواف اور قیام، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر، لوگوں میں حج کا بھی اعلان کر۔ وہ تیرے پاس پیادہ اور دور کے سفر سے تھکی ماندی دبلی سواری پر آئے۔ ہائے ہائے، ذرا غور کریں، یہ دعا کون مار رہے ہیں؟ یہ کس کی ادائیں ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ ہر دور دراز راستہ سے آئیں گے تاکہ وہ اپنے نفع کی جگہ پر حاضر ہوں۔ ہم نے ان کو جو چوپائے جانور روزی کے لیے دیے ہیں، ان کی قربانی پر چند جانے ہوئے دنوں میں خدا کا نام لے، تو ان میں سے کچھ تم کھاؤ، بدحال فقیر کو کھلاؤ،
اس کے بعد اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی منتیں پوری کریں، اپنی پوری مانگیں اور قدیم گھر کا چکر لگائیں۔ یہ سن چکے، اور جو کوئی اللہ کے آداب کی بڑائی کے رکھے تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس بہتر ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا نسخہ کیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا اور مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا، بتوں کی پوجا پاٹ سے بچا، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے بچا۔ میرے پروردگار، ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا۔ ہائے ہائے، تو جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ذرا سوچے، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے جاتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی کچھ اولاد کو اس اجاڑ جگہ پر بن کھیتی کی زمین میں تیرے مقدس گھر کے پاس بسایا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے تاکہ یہ تیری نماز کھڑی کرے۔ تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسے بنا دے، اے اللہ تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں، اور ان کو کچھ پھلوں کی روزی دے تاکہ یہ تیرے شکر گزار۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وقت کی تنگی ہے اس لیے بات کو مختصر کرتا ہوا چلوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ خدا نے سچ فرمایا تو ابراہیم کے دین کی تو پیروی کرو۔ تو سنو کہ ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، شرک سے منہ موڑ کر۔ اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا، بے شک وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی جو مکہ میں ہے، بابرکت اور دنیا کے لیے رہنما ہے۔ اس میں کچھ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا جائے۔ خدا کے اس گھر کا لوگوں پر قصد کرنا فرض ہے۔ جس کو اس راستے کی طاقت ہو، اس قدرت کے باوجود اس سے باز رہے تو خدا دنیا والوں سے بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں نے مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے میں نے نچوڑ رکھ دیا کہ حج جو ہے اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر، تمام اہل ایمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ اور جو اہل طاقت ہوں، اہل مال ہوں، جن کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ بیت اللہ کا حج کرنے کا سفر وہ اپنے پاس رکھیں اور گھر والوں کے لیے توشہ چھوڑ کر جا سکیں، اتنا ان کے پاس میں مال ہو اور اتنی استطاعت ہو، تو ان پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ اور جس نے بے نیاز اس چیز سے اور اس عمل سے اپنے آپ کو دور رکھا، باز رکھا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اللہ کو ایسے لوگوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں،
جو میں نے واقعات قرآن پاک کی آیتوں سے متعلق آپ کے سامنے مضمون رکھا ہے، اس میں نہایت وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان بت پرستوں کی سازشوں سے بچا کر ایسے مقام پر پہنچایا جس کی وہ تلاش کر رہے تھے، تاکہ وہ خدا واحد کی پرستش کے لیے ایک گھر بنائیں۔ اس لیے ان کو مکہ اور بیت اللہ شریف جیسا مرکزی مقام عطا فرمایا، جو ازل سے لے کر ابد تک ہوگا، جو ازل سے اس کام کے لیے منتخب تھا، تاکہ وہ یہاں خدا کے گھر کی چار دیواری کو کھڑا کریں، پھر اس کو توحید کا مرکز اور عبادت گزاروں کا مسکن بنائیں۔ یہ مقام ویران تھا، پیداوار سے خالی تھا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ خداوند یہاں تیرے مقدس گھر کے پڑوس میں اپنی اولاد بساتا ہوں، ان کو روزی پہنچانا اور لوگوں کے دلوں کو مائل کرنا تاکہ وہ ادھر آتے رہیں، اور ان کو اس لیے بساتا ہوں تاکہ وہ آس پاس کے بت پرست قوموں کی بت پرستی سے بچے رہیں، تیری خالص عبادت بجا لائیں۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، ذرا سوچیں، آج ہم میں کتنے بھائی ایسے ہیں جن کے پاس میں مال ہے، دولت ہے، موقع ہے، مگر حج نہیں کرتے، حج کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ دعا کریں کاش کہ ہم اب سے پہلے حج کر چکے، موت کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوست اور بزرگوں، دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو حج بیت اللہ کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا، لوگ آگے مقام ابراہیم پر نماز ادا کر لی، صفا مروہ پر چکر لگائے، حج مکمل کر رہے ہیں، اس کے بعد مدینے کی روانگی ہوتی ہے۔ ہائے حج کے ارکان سے فارغ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی اور دیوانے اور پروانہ وار مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ہائے حج میں گناہ دھل گئے، سیاہی جاتی رہی، آنکھوں نے مسلسل آنسوؤں کی جھڑی سے وضو کر لی، دل کا ایک بوجھ تھا جو رحمت خداوندی سے اتر گیا۔ اب حاجی نہایتی وجد و کیف سے، سرور سے، خوشی سے مدینہ منورہ روانہ ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ مرکز نبوی ہے، مدینہ طیبہ انوارات ربانی کا مرکز و محور ہے، رات دن یہاں برکات کی بارش ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں رحمت خداوندی سے دامن بھر لیا، مدینہ طیبہ میں شفاعت نبوی کی آرزو لیے جا رہے ہیں، درود و سلام لب پر جاری ہیں۔ وہ بھی مدینہ 12 کلومیٹر دور ہے، مگر وہ روزہ انور کی پہلے ہی زیارت ہو رہی ہے۔ مسجد نبوی کے مینار پورے مدینے کی بلند و بالا عمارات سے بھی بلند تر نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند قدوس اپنے محبوب سے وعدہ فرما چکے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہائے ہائے، اور آج ہی معزز بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ مسجد نبوی کے مینار پورے شہر کی عمارتوں سے اونچے نظر آ رہے ہیں۔ آپ مدینہ میں داخل ہو گئے تو درود و سلام کو ہائے ہائے آج اپنا نعرہ بنا، درود و سلام کا ورد اپنی زبان پر لیے ہوئے، اپنا وظیفہ درود و سلام بنا لی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے، فرما بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو جو اس کا حق ہے۔ او ایمان والو، آج میں تم کو مسجد نبوی کی نمازوں کی قیمت بتاتا چلوں۔ ایک نماز جماعت کے ساتھ وہاں ادا کر لی گئی تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ہائے اب وہاں حاضر ہو گئے، درود و سلام عرض کیا، شفاعت کی درخواست کی۔ ہائے آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ بھی درخواست کرنا، اس فقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہائے اس یقین سے معاذ شریف میں درود بھیجیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرما رہے ہیں، گویا کہ آپ خود اللہ کے نبی کو سامنے سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے نہایت خوشی اور خضوع سے دعا کریں، ریاض الجنت میں جاؤ، ریاض الجنات میں جاؤ، دعاؤں کے مقبول ہونے کا مرکز وہاں ہے، وہاں نوافل ادا کرو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اہتمام کرنا،
کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نمازوں سے افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے، اور مسجد حرام کی ایک نماز میری اس مسجد کی 100 نمازوں سے افضل ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا کی عام مسجدوں کے مقابلے میں مسجد نبوی میں نماز کا ثواب 1000 گنا بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہے، اور مسجد حرام کی نماز مسجد نبوی کی نماز سے بھی 100 درجہ افضل ہے۔ یعنی عام مساجد کے مقابلے میں مسجد حرام میں نماز کا ثواب 1,00,000 گنا بڑھ گیا، 1,00,000 گنا اضافہ ہو گیا، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ ہم حاجی حضرات تو وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کریں کاش کہ ہم بھی حج کے اس موقع میں وہاں ہوتے تو آج سارا یہ نظارہ ہمارے سامنے ہوتا۔ مسجد نبوی کی 40 نمازیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر بلند ہے، اور اس میں نماز پڑھنے والوں کو کن کن درجات اور برکات سے نوازا جاتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث مبارک سے لگا سکتے ہیں، جس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی فی مسجدی 40 صلاة لا تخوفتم صلاة کتب له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اس مسجد میں مسلسل 40 نمازیں پڑھی، ایک نماز بھی فوت نہیں ہوئی، اس کے لیے انعام کے طور پر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی نجات ہو گئی، دوزخ سے اس کو برات مل گئی، چھٹکارا مل گیا، اور ہر عذاب سے اسی طرح برات، نفاق سے بھی بری ہو گیا، نفاق سے بھی اس کے لیے برات لکھی جا چکی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی خاص مقبولیت اور محبوبیت کی وجہ سے بڑے بڑے فیصلوں کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس حدیث میں مسجد نبوی میں مسلسل 40 نمازیں ادا کرنے پر یہ بشارت سنائی گئی ہے کہ ایسا آدمی کے لیے جہنم سے برات ہے، عذاب سے چھٹکارا ہے، اور نفاق سے بھی چھٹکارا ہے، برات ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں فرمان باری ہو جائے کہ بندہ نفاق کی نجات سے نجات پا گیا ہے اور بالکل پاک ہے، دوزخ اور ہر قسم کے عذاب سے نجات مل گئی اور چھٹی ہو گئی۔ میرے محترم مجھے کہنے دو، جو لوگ مسجد نبوی میں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اس کا فلسفہ یہی ہے کہ اپنے ناپاک عقائد کی وجہ سے بخشش اور شفاعت کے مستحق ہی نہیں ہوئے، اس کے حقدار ہی نہیں ہوئے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ان کو مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق ہی نہیں عطا۔ مدینہ کی برکات سے بھی اس خوش نصیب کو بہراور کیا جاتا ہے جس کا عقیدہ درست ہوگا۔ میرے محترم بزرگ اور دوست ذرا غور کریں، ریاض الجنہ مسجد نبوی میں ایک مقام ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے، اس میں وہی خوش نصیب جاتا ہے جس کو خداوند قدوس جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات کو جب مسجد نبوی کی زیارت ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد نبوی کی زیارت سے مشرف ہونے کا موقع دے تو ریاض الجنہ میں جانا اور وہاں نوافل ادا کر کے دارین کی سعادتوں سے ضرور اپنے دامن کو بھرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض کوثر پر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجد نبوی میں جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تھا، جس پر رونق افروز ہو کر آپ خطبات دیتے تھے، اور وہ اپنی جگہ اب بھی وہ معلوم اور متعین ہے، اور آپ نے فرمایا ممبر کی اس جگہ آپ کے حجرہ شریف کے درمیان جو حصہ ہے، جو ٹکڑا ہے، اور یہ زمین کا جو حصہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور عنایتوں کا خاص مورد ہے اور محل ہے۔ اس کی وجہ سے گویا کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔
اور اس لیے اس کا مستحق ہے وہ شخص کہ جو یہاں پر آتا ہے اور اللہ کے حضور حاضری دیتا ہے اور اپنا عقائد کو درست کر کے لاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنا، اللہ کاش کہ ہم کو بھی ریاض الجنہ میں پہنچ کر اپنے حضور جھکنے کی اور میرے محبوب کے روزے کے اندر حاضری کا اللہ پاک اور دیدار کا ہم کو شرف نصیب فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کی زیارت ایمان کو جلا بخشتی ہے، ایمان کو طاقت دیتی ہے، ایمان کو جلا بخشتی ہے اور روحانی دنیا میں ایک کیف اور مستی کا سرور عطا ہو جاتا ہے۔ دین کی سر بلندیوں کے لیے خاص جذبہ اور کیف پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج نذرا، فرمایا جس شخص نے حج کیا اور میرے قبر کی زیارت کی میری موت کے بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمن زارنی فی حیاتی، گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری زندگی میں زیارت کی ہو۔ میری قبر کی زیارت کی تو میری وفات کے بعد وہ زیارت کی سعادت حاصل جیسے زندگی میں کی تھی، ایسا ہی اس کو میرے محبوب نے فرما دیا کہ گویا کہ اس نے میری زندگی میں زیارت کی ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اس کے بعد میری قبر کی زیارت کی، میری وفات کے بعد، اور وہ زیارت کی سعادت حاصل کرنے میں انہی لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ اس حدیث پاک کا مفہوم اہل علم نے اس طرح بیان فرمایا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قبر مبارک میں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کا اپنی قبروں کے اندر زندہ ہونا جمہور امت کے مسلم کے لیے ایک متفقہ فیصلہ ہے، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ پاک مجھ کو بھی اور آپ کو بھی تمام امت مسلمہ کو حج بیت اللہ کے لیے قبول فرمائے اور مکہ مکرمہ کی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے اور مدینہ منورہ اللہ پاک ہم سب کو پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو سننے سے اور سنانے سے آپ حضرات کے سامنے مسلسل میں جو اپنی مجلسوں میں حج کے عنوان پر جو بیانات دیتے رہا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔